میں اس وقت آپ کے سامنے باوضو حاضر ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کو تو ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، سر پہ کہو تو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے خلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر نے ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا۔ میں دلائل کی طرف، دلائل کے میدان میں ہمارے پاس الحمدللہ اگر آتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارے پاس دلائل ہیں کتنے۔ وہ ایسے ہی نہیں شعر کہتا رہا ساری زندگی، جھگڑا اس بندے سے ہوگا جو کہے گا نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم اس بندے سے جھگڑا کریں گے اور اس بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھیں گے۔ یہ میرے سامنے ہے سنن ترمذی، اس کی حدیث نمبر ہے 256، صفحہ نمبر ہے 300۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ سکھاؤں، پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی، پھر نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا اول مرہ، پھر دوسری بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھ نہیں اٹھائے رفع یدین کے لیے، صرف پہلی بار اٹھائی۔ میں پوچھتا ہوں کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز ہوتی تھی کہ نہیں؟ کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہی باتیں کہیں گے آپ کہتے ہیں گرے بانوں تک ہم پہنچیں گے، تو کیا صحابی رسول فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہوگا؟ ابھی یہاں بات نہیں ختم ہوئی، ترمذی شریف آگے سے بھی پڑھتے جائیے، فرماتے ہیں وفی الباب، اس باب کے اندر عن البراء ابن عازب، حضرت براء ابن عازب کی حدیث بھی ہے، حدیث ابن مسعود حدیث حسن، حضرت ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، یہ اہل علم کا قول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اہل علم، علماء کا یہ قول ہے، اور یہ اہل علم ہیں کون؟ آج کے اہل علم نہیں، امام ترمذی کے زمانے کے اہل علم نہیں، من اصحاب النبی، صحابہ میں سے اہل علم، ان کا یہ قول ہے، والتابعین، اور صحابہ کے شاگردوں کے، تابعین کے، وَهُوَ قول سفیان الثوری، اور یہ امام سفیان ثوری کا قول ہے، وَأَهْلِ الْكُوفَہ، اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ صحابہ یہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کی نماز ہوتی تھی کہ نہیں؟ کیا فتویٰ لگایا جائے گا؟ صحابہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اور اہل حدیث حضرات کے جتنے شیوخ ہیں جن کو یہ محدث اور زمانے کا امام بخاری تک لکھتے ہیں، ناصر الدین البانی، وہ اس رفع یدین کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں یہ روایت بالکل صحیح ہے، یہ جو بھی آپ نے جی یہ روایت صحیح ہے۔ اور پھر اس سے آگے شعیب ارناؤت، عرب دنیا کا یہ محقق، اس نے مسند امام احمد پر کام کیا، احمد شاکر، یہ بھی عرب دنیا کا محقق اور نجدی مکتبہ فکر کا، وہ دونوں اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ اچھا ماشاءاللہ حضرت آپ نے بڑی شاندار بات کی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم صحابہ کے بارے میں کہیں تو پھر کیا ان کے گریبان پکڑے جا سکتے ہیں؟ کیا ان کی نمازوں پر کویسچن کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے حضرت براء بن عازب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے۔ اچھا یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس پر بڑا قدغن لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ حدیث اس کے اندر مدلسین موجود ہے، اور مدلس جو ہے ان کا بالخصوص جن کا نام لیا جاتا ہے وہ سفیان ثوری ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ روایت بہت کمزور ہے، سفیان ثوری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، اور بھی سکم اس میں پائے جاتے ہیں۔ بڑا سوال باندھا جاتا ہے جی سفیان ثوری ان سے ہیں، بندہ پوچھے اگر سفیان ثوری بخاری میں بھی ان کے ساتھ لگے ہوں، امام بخاری نے صحیح سمجھ کے ان کو لکھا ہے، مسلم میں لگے، امام مسلم نے سفیان ثوری کو کہ ان کو صحیح سمجھ کے لکھا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ ترمذی شریف میں سفیان ثوری ان کے ساتھ لگے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے بارے میں اب کیا کہا جائے گا؟ پھر صحیح ابن حبان اٹھائیے، اس میں یہ موجود ہے، امام ابن حبان کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے۔ پھر اس سے آگے جائیے، ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں سفیان ثوری کا ان بالکل صحیح ہے، حدیث میں وہ صحیح کہتے ہیں اس کو۔ امام ذہبی، پھر امام حاکم، مستدرک امام حاکم میں سفیان ثوری کے ان کو قبول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ امام ذہبی سفیان ثوری کی ان والی روایت کو کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے۔ یہ سارے حضرات کہاں جائیں گے؟ اور اہل حدیث حضرات کے جتنے شیوخ ہیں جن کو یہ محدث
اور زمانے کا امام بخاری تک لکھتے ہیں۔ ناصر الدین البانی وہ اس رفع یدین کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں یہ روایت بالکل صحیح ہے، یہ جو بھی آپ نے ابن مسعود جی یہ روایت صحیح ہے، اور سفیان ثوری کے ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، اور پھر اس سے آگے شعیب ارناؤت عرب دنیا کا یہ محقق، اس نے مسند امام احمد پر کام کیا، صحیح، احمد شاکر یہ بھی عرب دنیا کا محقق اور نجدی مکتبہ فکر کا، وہ دونوں اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ تو جب یہ ان کے تمام علماء کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک ہے تو پھر اس حدیث کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ان کے تمام علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تعصب ہے صرف جو رفع دین پر بحث کرتا ہے، رفع دین کے ساتھ بھی نماز ہوتی ہے، بغیر بھی نماز ہوتی ہے۔ فتاوی علماء حدیث اٹھا کے آپ دیکھیں، ان کے علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں لیکن تعصب کہ ہم نے ہر حال میں ان کو نمازوں کو رد کرنا ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، یہ تو تھے حضرت صحابہ کے اقوال نقل کیے، اب اس سے آگے چلیے مسلم شریف جس کی صحت پر کسی کو شک نہیں، سارے کہتے ہیں صحیح ہے، اگرچہ کچھ اس سے اختلاف کرتے ہیں لیکن سب کہتے ہیں کہ مسلم صحیح ترین کتابوں میں ہے۔ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے، مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، میں کیا دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو نماز میں کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ شرارتی گھوڑے کی طرح جس طرح وہ دم ملاتا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کر کے صحابہ کی اور ہماری نماز ہوتی تھی کہ نہیں؟ دو لفظی بات کا جواب دے دی۔ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد گرامی ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، پورا باب باندھتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں رفع دین کے ترک پر، اور اس میں یہ لکھتے ہیں حضرت ابن عمر مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین امام المسلمین، جن کے بیٹے کے بارے میں کسی کے ایمان کو شک ہے، نہ جن کے بارے میں شک ہے، جن کی اتنی شان ہے، ان کے بارے میں حدثنا ابو بکر ابن عیاش ان حسین ان مجاہد کہتے ہیں قال ما رأیت ابن عمر، میں نے حضرت ابن عمر کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی نماز کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھائے ہو۔ حضرت عمر کے سگے بیٹے، پھر یہی نہیں، وہ جن کو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد مصلی رسول ملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا میرا وزیر عمر ہے، سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے پرچھائے سے، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، وہ جن کو سرکار بازو سے پکڑ کر کہتے تھے عمر جنتی ہے، وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں اگلی دو روایتیں چھوڑ کے ایک روایت چھوڑ کے آگے فرماتے ہیں عن الاسود، اسود سے ہے، قال صلیت مع عمر، میں نے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ نماز پڑھی، نماز میں میں کیا دیکھتا ہوں فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ، انہوں نے اپنی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ حضرت عمر بھی رفع دین نہیں فرماتے تھے، حضرت عمر کے بیٹے بھی رفع دین نہیں فرماتے تھے، یہ گروپ سب سے بڑھ کر کہتے ہیں ہم صحابہ کے وفادار ہیں، تو بتائیے صحابہ کی نمازیں ہوتی تھی کہ نہیں؟ اگر آج اہل سنت صحابہ کے پیچھے چلیں، ان کی شان تو وہ ہے، قرآن فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت کا رستہ مل جائے گا۔ ان کے پیچھے چل کے اگر ہم ان کی صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان جیسی پڑھیں، تو ہماری نماز کیوں کر قبول نہیں ہوتی؟ تعصب کی اینک کو اتاریے، حضرت عمر کا یہ طریقہ تھا، حضرت عمر کے بیٹوں کا یہ طریقہ تھا۔